حضرات جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آخرکار یہ اذان کیوں پڑی جاتی ہے؟ ایک وجہ اس کی میں آپ کو بتاؤں گا کیوں اذان پڑی جاتی ہے. وہ پیدا ہوتے ہی اذان پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے؟ اور بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کیوں ہے؟ یہ ساری چیز میں آپ کو اس اپنی تقریر میں بتانے والا ہوں. حضرات جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کلو مولودی یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والد جیسے ہوتے ہیں اس کو ویسا بنا دیتے ہیں. وہ یہودی ہوتے ہیں بچے کو یہودی، نصرانی ہوتے ہیں نصرانی، مجوسی ہوتے ہیں مجوسی، اس کو بنا دیتے ہیں. ختنہ کرنا سنت ہے لیکن ختنہ کر کے ہی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. یہ سوچ ہے لوگوں کی ختنہ کر کے انسان مسلمان ہوتا ہے، یہ غلط ہے. آپ ختنہ نہ بھی کریں تب بھی آپ مسلمان رہ سکتے ہیں، لیکن ختنہ کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب ختنے کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہوں گے. اب چونکہ ختنہ کرنے سے ڈاکٹری فائدے بھی ہیں، بہت سی بیماریاں بہت سے مرض دور ہوتے ہیں اس سے، اس لیے ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اذان کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کے ساتھ میں ایک ہمزاد اس کا پیدا ہوتا ہے. اپنی زبان میں سمجھیے ایک شیطان. وہ شیطان جو ہے اس کو زندگی بھر ساتھ بھی رہتا ہے اور پھر اس کو برگلاتا بھی ہے، بہکاتا بھی ہے وہ ہمزاد. تو جیسے ہی وہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر، وہ ہمزاد وہ شیطان اس بچے کو مارنا شروع کر دیتا ہے. یہاں تک ہے کہ اس کے پیٹ میں مارتا ہے کہ آ گیا تو اللہ کا نام لینے کے لیے، آ گیا دنیا میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، آ گیا تو دنیا میں اس کی عبادت کرنے کے لیے. تو بچہ اس کی تکلیف سے روتا ہے. تو اسی لیے جیسے ہی بچہ پیدا ہو فوراً اس کے کان میں اذان ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ اذان جہاں ہوتی ہے اور جہاں تک اذان کا آواز جاتا ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کے وسوسوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. جب آپ کان میں اذان پڑھیں گے تو بچہ جو ہے شیطان کے حملے سے، شیطان کی سختی اور تکلیف سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے. اور پھر بچے کے کان میں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی جو آواز آنی چاہیے وہ اللہ اکبر کی آواز ہونا چاہیے. وہ سب سے پہلی آواز اللہ کی آواز ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کی آواز ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ دنیا کی خرافاتوں کی لہو و لعب کی آواز. بعد میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اذان پڑھانے میں کئی دن لگا دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو دیکھا جاتا ہے وہ ہماری ماں بہنیں اس چیز پہ زیادہ بلیو کرتی ہیں، کوئی بچہ پیدا ہوا تو چاقو ضرور رکھو، چاقو ضرور ہونا چاہیے اس کے پاس میں، تاکہ کوئی شیطان اور جنہیں کیا کیا بتاتے ہیں کہ وہ اس کے پاس نہ آ جائے، بچے کو ڈرا نہ دے اور یہ نہ کر دے. اذان سب سے پہلے، چاقو کی اتنی ضرورت نہیں ہے. چلو بزرگوں نے کہا بھئی چاقو رکھ دو تو بھی رکھ دو، ہم اس کو منع نہیں کر رہے، اس سے کوئی چاقو رکھنے سے کوئی اسلام میں منع نہیں ہے. نہ رکھو گے تب کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. تو رکھنا یا نہ رکھنا وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن سب سے پہلا جو کام ہے جیسے ہی بچہ آپ کا پیدا ہوا تھا آپ نے پیدا ہونے کے بعد میں بچے کے کان میں اذان دلانا ہے. بہت سے لوگ کئی دن لگا دیتے ہیں، ہفتوں لگا دیتے ہیں، اذان ہی نہیں پڑی. اچھا اذان پڑھنے کے لیے تلاش کرتے ہیں کوئی مولانا مل جائے، کوئی حافظ مل جائے. بھئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی مولانا اور حافظ نہیں ہے اذان پڑھنے کے لیے تو اذان تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. شاید آپ کو بھی یاد ہوگی اذان. تو آپ کیا کریں، وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد میں بچے کو گود میں لے کے آپ خود ہی اذان پڑھ دیں. باپ بھی اذان پڑھ سکتا ہے اور بھی گھر کا کوئی فرد اذان پڑھ سکتا ہے. حد یہ ہے کہ عورت بھی بچے کے کان میں اذان پڑھ سکتی ہے. کوئی اگر نہیں ہے تو عورت بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ. داہنے کان میں پہلے اذان پڑھیں گے، بائیں کان میں لیفٹ سائیڈ کا جو کان ہے اس میں اقامت یعنی تکبیر آپ پڑھیں گے. ہے وہی بس قد قامت الصلاۃ کا لفظ اس میں زیادہ ہے. تو
یہ معاملہ جو ہے بہت سی جگہ پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مولانا نہیں ملے، امام صاحب نہیں ملے، اس وجہ سے ہی تاخیر ہو جاتی ہے. تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اذان فوراً پڑھنا چاہیے. اچھا، اب بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد میں دنیا میں سانس ہی نہیں لیا، دنیا میں سانس ہی نہیں لیا، اتنی مہلت ہی نہیں ملی اذان پڑھنے کی، تو اب کیا اس کے کان میں اذان ہوگی یا ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا؟ تو اب اس کے کان میں اذان نہیں ہوگی. اگر دنیا میں آ کے سانس اس نے نہیں لی تھی، پیدا ہوا فوت شدہ، تو آپ اس کے کان میں اذان نہیں پڑھیں گے. اور اذان ہی نہیں بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی اس بچے کی. اس کو ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر کے کہیں قبرستان کے ایک کونے میں اس کو دفن کر دیا جائے گا. اس کی گڑنت وغیرہ نہیں کی جائے گی جو ندیوں پہ اور جنہیں کہاں کہاں اس کو گڑنت کرتے تھے، تالاب کے کنارے، ندی کے کنارے، دریا کنارے. ایسا نہیں، اس کو قبرستان کے کہیں ایک حصے میں اس کو دفن کر دیا جائے گا کپڑے میں لپیٹ کر کے. اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی اور اس کے کان میں اذان بھی نہیں ہوگی. لیکن بچہ پیدا ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہا اور اچانک بچہ انتقال کر گیا، پھر آپ اذان ہی نہیں پڑھ پائے. تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلا کام اذان ہونا چاہیے. اب بتائیے، وہ انتقال کر گیا اور آپ اذان ہی نہیں پڑھ پائے، تھوڑی دیر کے لیے جیا تھا تو اذان آپ پڑھ نہیں پائے. تو جب اذان نہیں پڑھ پائے تو بنا اذان دیے ہی وہ چلا گیا دنیا سے. تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر رہ گئی. کم سے کم اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کا ذکر نہ سنا سکے آپ، اس کے کان میں اللہ کا ذکر نہ کر سکے آپ، اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں نا. موت کا کیا پتا، جیسے ہی پیدا سب سے پہلے اذان. ہاں، بچہ دنیا میں آیا اور تھوڑی دیر بھی زندہ رہا، چند بھی سانسیں بھی لی اس نے، تو یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، غسل بھی ہوگا. اور جس طریقے سے میت کو کیا جاتا ہے، بڑی میت کو دوسری میت کو، اس کی بھی نماز جنازہ، اگرچہ دعا الگ ہے اس کی نماز جنازہ کی، بڑے کی دعا الگ ہے لیکن نماز جنازہ ہوگی. اور اس کے بعد میں اس کو بھی کفن دفن اسی طریقے سے ہوگا جس سے بڑے کا ہوتا ہے. تو اچھا، اس سے اذان پڑھنے سے بہت سی پریشانی اور بیماریوں سے بھی بچہ چھٹکارا پاتا ہے. بھئی اللہ کا ذکر ہے، اذان تو بیماری ہو تو اذان پڑھیں، آگ لگ جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، ہر پریشانی میں اذان پڑھنے کا حکم ہے. تو بچہ بھی چونکہ ابھی پیدائش ہوئی ہے، یہ بہت سختی سے گزرا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں پہ تو سختی ہوتی ہی ہے، لیکن بچے پہ بھی سختی ہوتی ہے، بچے پہ بھی بہت سختی ہوتی ہے. تو بہت سختی سے وہ گزرا ہے، تو اس کے کان میں اذان پڑھیں گے تو اس سے سکون بھی ملے گا. اور جو ایک دم بیماریاں ہیں وہ گھیر لیتی ہیں بچوں کو پیدا ہوتے ہی، اس بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا. چانسز زیادہ ہیں، پھر بھی بیمار ہو سکتا ہے اذان کے بعد بھی اگر اس کی قسمت میں ہے، لیکن اذان پڑھ کے اس کے کان میں چانسز زیادہ ہے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے کان میں اللہ کا ذکر کر دیا. اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کا اہتمام ہونا چاہیے اور کان میں اذان پڑھنا چاہیے.